बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। आज का हमारा प्रोग्राम दूसरा जो है वो मर्ज़ गुर्दा में जो अफराद मुब्तला हो जाते हैं उसकी तशख़ीस कैसे हो। पहले हमने दर्द गुर्दा का प्रोग्राम किया था, उसमें इलाज भी बताया था कि जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है, अल्लाह ने शिफा दी लोगों को, और उनकी वीडियो भी हम आज इसमें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सजाद काज़मी है और इस्लामाबाद से हूँ। मेरी ज़ौजा उनको गुर्दे में तकलीफ़ थी, गुर्दे की प्रॉब्लम था, तो हम काफ़ी अर्सा इलाज कराते रहे आगे पीछे से, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमें हर्बल का पता लगा किसी से, तो हमने इनसे रब्ता किया, तो हम फिर इस्लामाबाद से कराची गए और वहाँ से फिर इलाज शुरू हुआ। पहली खुराक में ही अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिनों में मुकम्मल से इजाब हो गई हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एमी हर्बल की वसत से बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को तकरीबन 2 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक दोबारा कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जो पॉइंट्स हैं इसके कि कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को जो है वो दर्द गुर्दा या पथरी गुर्दा का मर्ज़ जो है शुरू हो चुका है या होने वाला है, वो चीज़ें, वो अलामतें वो हम आपको बताएंगे। ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कई महीनों तक, बल्कि बाज़ तो 1-1.5 साल तक जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते रहे, लेकिन कोई तशख़ीस नहीं कर सका ये दर्द गुर्दा है। बहरहाल, तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को बाकायदा एक प्रोग्राम बना के इस टॉपिक को, और कुछ चीज़ें जिसके हवाले से बहुत चीज़ें ख़ास नुकात वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो दर्द गुर्दा है, गुर्दा की जो लोकेशन है कि वो किस जगह पर है जिस्म में। तकरीबन सबको पता है, आपकी जो दोनों पसलियाँ होती हैं, उसको कह लें, जो हड्डियाँ यहाँ पे ख़त्म होती हैं, उसकी तरफ पीछे है, और आपके जिस्म की जो मुट्ठी होती है, हर इंसान की जो मुट्ठी है उसके बराबर तकरीबन ये वज़न उसमें साइज़ में होता है। पहली बात तो ये कि ये कहाँ पर है। दूसरा, जब इसमें दर्द होगी, अच्छा इसके आसपास भी दर्द हो जाती है, किसी और वजह से भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा जिस्म में रीह बाधित होती है, ठंडी चीज़ की वजह से दर्द होता है, वो आसपास कहीं हो तो लगता है कि शायद खुदा न खास्ता ये भी वही। तो पता कैसे चलेगा कि ये दर्द गुर्दा या कोई आम दर्द है। तो ये जब भी होगी ये आगे और पीछे बराबर होगी, यानी जो जगह पीछे है जहाँ पे गुर्दा है और वही जगह सेम आगे जिस्म में जो होगी, और दर्द हमेशा पीछे से, यानी दर्द गुर्दा से आगे को आएगी और फैलेगी। ये 2 चीज़ें हो गई। अगर ये इस तरह से दर्द हो रही तो इसका मतलब है कि गुर्दे में दर्द हो रही है और फिर उसका इलाज करवाया जाएगा। अच्छा, उससे पहले जैसे आजकल कोई चीज़ प्रो शुरू हो चुकी है, प्री हो चुकी है, ये जी प्रो मैक्स फलां चीज़ और फलां, आप लोग सोशल मीडिया देखने सबको मालूम होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको पहले से पता चल जाए कि खुदा न खास्ता ये जो अलामात हैं ये बता रही हैं कि गुर्दों की सेहत की तरफ तवज्जो की जाए, एहतियात की जाए, ताकि सेहतमंद रहें गुर्दे। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी लोग ज़्यादा कहते हैं कि पीना चाहिए, गुर्दे के पीना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये कुदरती फ़िल्टर हैं जो उस पानी में खून को और फाजिल मादों को अलग करते हैं। इंतहाई दुनिया की, मतलब पूरे कायनात को खालिक ने तख्लीक किया है, इंसान को, सब चीज़ें, इंसानी जिस्म को, तो ये वो छलनी है जिससे बारीक छलनी ज़ाहिर दुनिया में हो नहीं सकती, कि पानी और खून को जो अलग अलग कर देती है। तो अगर इसकी सेहत में फ़र्क आएगा तो इंसान की जो आज़ाए रईसा में ये शामिल है, और इंसान की जो सेहत है वो किस हद तक मुतासिर होती है, आप लोग सब जानते ही हैं इस चीज़ को। तो बहरहाल इसका जो है एहतियात के लिए, अगर इंसान को आम तौर पर खाना जैसे कभी ज़्यादा खा लिया या कोई ऐसी चीज़ खा ली जो ठंडी है, बादी है, जिसमें हवा ज़्यादा है, ठंडक ज़्यादा है, जैसे आप कभी ऐसा हो कि दाल माश में बादी उसमें होती है, दाल चना, इस तरह की बादी, अरवी, भिंडी वगैरह, उसके खाने के बाद अगर आपको गुर्दे में, यानी सीधे या उल्टे, राइट या लेफ्ट, जिसमें भी भारीपन महसूस हो, तो इसका मतलब ये है कि गुर्दे की कारकर्दगी में फ़र्क आ रहा है। तो उसके ऊपर आप ख्याल कीजिए, गुर्दे की सेहत के हवाले से जो खुराक है, जो इलाज है, उसके ऊपर कीजिए। वो हम आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं,
جس سے گردے صحت مند رہے. اگر خدا نخواستہ کوئی چیز شروع ہو رہی ہے, تکلیف شروع ہو رہی ہے, تو اس کو اوپر کام کر کے اس کو کور کیا جا سکے, خیال کیا جا سکے. درد گردہ کا ہم نے آپ کو بتا دیا. پتھری گردہ کیسے پتہ چلے گی کہ جسم میں موجود ہے؟ بنا ٹیسٹ کے ایک ہماری دوا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر صرف درد ہے گردے کی تو انشاءاللہ اس دوا کے استعمال سے اللہ شفا یاب کر دے گا. لیکن اگر اس کے بعد درد ہو تو اس دوا میں اللہ نے یہ شفا رکھی. تو کمال ہے اس کا کہ اگر درد ہے دوبارہ تو اس کا مطلب جسم میں گردے میں پتھری موجود ہے. پھر اس کا علاج کیا جائے گا. الحمدللہ اس کی دوا بھی ہمارے پاس موجود ہے جو بنا آپریشن کے پیشاب کے ذریعے پتھری کو توڑ کے خارج کر دے گی بنا کسی تکلیف کے. لیکن کسی خوراک سے کیسے پتہ چلے گا کہ گردے میں جو ہے وہ پتھری موجود ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت پر قربان جائیے کہ جو ایسی چیزیں جو عام زندگی میں استعمال ہوتی ہیں, چند روپے کی ہوتی ہیں, کوئی قیمتاً مہنگی نہیں ہوتی, حصول مشکل نہیں ہوتا, ملنا مشکل نہیں ہوتا, وہ پیدا کی ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں. جی بالکل. آج کے اس موسم میں ابھی ہمارا جو موسم چل رہا ہے, سردی جائے گی اور انشاءاللہ گرمی آگے سے آئے گی, تو موسم ہوگا باہر کے بعد کا. مولی موجود ہے. اگر انسان یہ جاننا چاہے کہ اس کے گردے میں بالخصوص پتھری موجود ہے یا نہیں, تو وہ دن میں دوپہر میں خاص طور پر کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے بھی پیٹ بھر کر مولی کھائے. اگر اس کے کھانے کے بعد اس کو درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب پتھرے میں جو ہے گردے میں پتھری موجود ہے. اور اگر بھاری پن محسوس ہوتا ہے, تھکن محسوس ہوتی ہے اس کو گردے میں, تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نخواستہ گردے کی کارکردگی میں فرق آ گیا ہے, کمزور ہو جائے گا. اس کی یہ نشانی ہے, ایک کوشن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو پھر اس کا جو علاج ہوگا, جو احتیاط ہوگی, وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. ابھی تو اس میں یہ کلیئر ہو گئی یہ چیز. اب اس کی 2-3 باتیں اور. وہ علامات, تشخیص تو ہم نے بتا دی کہ کیسی ہوگا, لیکن وہ علامتیں بھی کچھ اور ہم آپ کو بتا دیں جس سے آپ کو پتہ چل سکے. اگر جو بہت کامن بھی ہیں لیکن بعض دفعہ وہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی, اسے بار بار اس کو ریپیٹ کیا جانا بہتر رہتا ہے. اگر ہاتھوں پیروں پر بالخصوص اور آنکھوں کے نیچے جو کہتے ہیں پفی آئیز ہو جانا, پھولی ہوئی سوجی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ گردے کی کارکردگی میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے, گردے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. دوسرا, اگر یہ دونوں بہت کامن چیزیں ہیں, اگر کوئی چاہتا ہے انسان پیشاب کرنے کے لیے, اس کے اوپر جھاگ محسوس ہوتی ہے ہلکی سی, اگر ہلکی سی ہے 2-3 سیکنڈ میں وہ ختم ہو جاتی ہے جیسے. یعنی آپ اس کا اپنا خود ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بھی جار لے کے اس میں جب انسان جائے پیشاب کرے تو اس کو اس میں بھر کے رکھ کے دیکھیں, کیونکہ آپ کی صحت کا معاملہ سب سے پہلے آپ خود توجہ دیں گے. اگر 2-3-4 سیکنڈ میں جھاگ ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو گئی, تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے, گردے کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر 10 سیکنڈ تک وہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ گردے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کا فوری علاج کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. سوجن جو ہے اس کا جو ہے وہ کس حد تک ہے کہ اگر آپ اس کو دباتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, چند سیکنڈ دبائیے, گن کے 10 سیکنڈ دبا لیجیے. ہاتھ اٹھایا آپ نے, وہ 1-2-3-4 سیکنڈ میں ختم ہو گئی, اس کا مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے, کسی بھی اور وجہ سے جسم میں سوجن ہے. لیکن اگر وہ رہتی ہے مستقل وہاں پر اور دیر تک رہتی ہے اور پھر ختم ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ خطرے کی گھنٹی ہے. جو لوگ بلڈ پریشر اور شوگر میں مبتلا ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سال میں کم سے کم ایک دفعہ اس کا ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گردوں پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. اور تیسرا اس میں جو چیز ہے کہ اگر صبح جاگنے کے بعد آپ کے پیروں میں, پیروں کی ایڑیوں میں, تلووں میں پورا یعنی درد ہو, اتنا درد ہو کہ آپ سے پیر زمین پہ نہ رکھا جائے, چلنا تو بعد کی بات ہوگی ظاہر تکلیف کی وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے صحیح کام نہیں کر رہے. جو اس کا کام ہے فلٹر کرنے کا, خون کو, فاضل مادوں کو, پیشاب کو الگ کرنے کا, وہ پورا نہیں کر پا رہا, اور اس وجہ سے یورک ایسڈ جو ہے وہ جسم میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے درد شروع ہو گیا ہے. اس کا علاج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو جو ہم آپ نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو جن کو اللہ نے شفا دی شیئر کریں گے آپ سے 1 by 1 سب. تو یہ ہمارے وہ پیشنٹ تھے کہ ان کی بیگم کو تقریباً 1-1.5 سال تکلیف رہی, اور وہی بات کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے. بہرحال اللہ نے شفا دینے سے ان سے ہمارا رابطہ ہوا, ہم نے ان کو دوا دی اور اللہ نے شفا دی. اس کے بعد سے الحمدللہ 2-3 سال تقریباً ہو چکے سمجھے اس کو, ماشاءاللہ وہ ایک خوشگوار نارمل زندگی گزار رہی ہیں.
تو مقصد ہمارا بتانے کا بالخصوص اس پروگرام کا کرنے کا، اس چینل کا بنانے کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس کی عوام تک، اس کی مخلوق تک پہنچیں، تاکہ اللہ ان کو وہ اس چیز سے شفایاب کرے، اس تکلیف سے شفایاب کرے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ ہمارا مقصد یہ ہے نوٹ چھاپنا نہیں ہے، جو خرچ آئے گا دوا کا، ادویات کا، وہ تو ظاہر آپ کو کہیں بھی دینا ہے، وہ ہم بھی لیں گے، لیکن ہم اس کو بالخصوص اس لیے کر رہے ہیں، ہدایات بتا رہے ہیں آپ کو، علامات بتا رہے ہیں آپ کو، احتیاط بتا رہے ہیں، تدبیریں بتا رہے ہیں، تاکہ آپ گھر پر رہتے ہوئے بھی بنا کسی خرچ کے بھی اپنی صحت کو بہتر کر سکیں، اس کا خیال رکھ سکیں، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ شفایاب ہو سکیں، ہم سے رابطہ کر سکیں، کریں یا نہ کریں، ہمارا مقصد آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے پورے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز ہے، یہ چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں کہ یہ سب چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں کہ جو علامات ہیں، تو پھر آگے اس کا علاج کیا کیا جائے، تدبیر کیا کی جائے، احتیاط اس کی پھر کیسے کی جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پروگرام اچھا لگے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے پیج پہ بھی رسپانس کیجیے گا، ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے واٹس ایپ پہ، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔